پاس جو پائلٹ تھا چلانے والا وہ آیا, میرا شکریہ ادا کرنے لگا, آپ نے بڑی محبت کے ساتھ. میں نے سوچا کیا بات ہے, کیا آپ کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنے میں جمعیت علماء اگر مدد نہ کرتی میں نے کچھ کر سکتا. مجھے حیرت ہو گئی کہ کیا بات ہے, ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. کیرلا کے اندر سیلاب آیا, لوگ لٹ گئے, مر گئے. ہم نے مکانات کی مرمت کی, ہم نے مکانات کو سر نو بنوایا بھی, میں نے چابیاں بھی دی اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا. ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں میں نے چابی دی ہے. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی. جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے. مذہب کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوگی. یہ ہمارا کردار ہے, ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. صحیح ہے یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو, ان کو گرا دو, ان کو. آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں سن 12 سے چل رہی ہے. جمعیت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسامیوں کے مسائل کو جانتی ہے. یہاں سے رہنے والے, ان کی زبان اور ہے, ان کا کلچر اور ہے, بہت دور ہے, دنیا کے آخر میں رہتے ہیں. کون جانتا ہے ان کے مسائل؟ تنہا جمعیت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے, گھستی ہے, کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا. کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسان نے یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا. 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر تھے. کیونکہ قبرص پارٹی بھی وہ کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے. ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا. سپریم کورٹ کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں کی پناہ گاہ جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کرو. ہم پہنچ گئے اپنے لیے نہیں, ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے. آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں. آپ سمجھے, اور جمعیت علماء گئی. میں بہت پریشان تھا کہ الہ العالمین کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وکیل چیف جسٹس تھا آسامی کا تھا. مجھے خطرہ تھا کہیں یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چلا جائے, گورنمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے. اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے گا. میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے. کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں, یہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے, جو جمعیت علماء کی اساس ہے, جو ان کا کردار تھا. ہم نے اس سے سراہنا کی. اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا. دیکھیے سمجھیے مسئلے کو, سارے ہندوستان کے اندر قانون یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری
سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 51 کے اندر پہلی مردم شماری ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستان ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں نہیں ہے، اگر دوسری مردم شماری میں وہ کہیں سے آ کر بسا اور اپنا نام لایا، وہ ہندوستانی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو الگ، مشرقی پاکستان کو الگ کیا۔ جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت بہت بڑی بمباری ہوئی دونوں ملکوں کے اندر، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، سب لوگ بیٹھے، راجو بیٹھے، بی جے پی بیٹھی، جو وہاں کی پارٹیاں تھیں صوبائی وہ بیٹھی، اور سب نے بیٹھ کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستانی ہونے کی دلیل سن 71 کی مردم شماری ہوگی، سارے ملک سے الگ، سارے ملک میں مردم شماری میں ہندوستانی ہونے کے لیے 51 کی ہے، مگر سب پارٹیوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر۔ آسام کے اندر 51 نہیں 71 ہوئی۔ اب آپ دیکھیے، جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دور کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں، کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے، کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انصر کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں، وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ رہا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا، جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ انہی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوا، کہہ رہے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہمارا یہی کردار ہے
مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہے۔ یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا، آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا۔ ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے۔ خاص طور پر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ آئے۔ یعنی ان کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہیں، اور جمعیت علماء متحدہ کی وردیوں کی جمعیت علماء اس سے بھی یہ بات کہی۔ میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا دال ہے تو کھڑا ہو کے بتائے۔ جمعیت علماء